رمضان شریف کے بارے میں گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ روزے فرض کرنے کا مقصد قرآن مجید میں جو بتایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آپ نے سینے کی طرف 3 دفعہ انگلی کا اشارہ کر کے صحابہ کرام کو بتایا کہ تقوی ادھر ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور نیکی، یہ سب انسان کے اندر کی بات ہے۔ اب جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی نیک ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، نیکی کے ساتھ کتنی محبت ہے، برائی سے اس کو کتنی نفرت ہے۔ ان ساری چیزوں کا انحصار آپ کی سوچ پر ہے، آپ کی فکر پر ہے کہ آپ کے دماغ میں کس طرح کے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں یا ناپسندیدہ خیالات آتے ہیں۔ آپ ہمیشہ نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں یا غلط باتوں کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے۔ تو تقوی انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ گویا انسان کی 2 شخصیتیں ہوتی ہیں، غور سے سمجھ لیں، ایک باہر کا انسان اور ایک اندر کا انسان۔ باہر کا انسان جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اندر کا انسان جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ وہ اندر کا انسان یا انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، یا پھر اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تقوی کا تعلق اندر کے انسان کے ساتھ ہے۔ روزوں کا یہ پورا مہینہ آپ کے اندر کے انسان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم کہیں کہ انسان کا اندر ٹھیک ہو جائے، اندر کا انسان ٹھیک ہو جائے، ظاہری جو شخصیت ہے وہ لوگوں کے سامنے چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کہتے ہیں ہمیں اس سے اتنی غرض نہیں ہے۔ قرآن بھی ہدایت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، رہنمائی ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہے کہ جن کے اندر کا انسان ٹھیک ہو۔ اس لیے اس بات کو پکا سمجھ لیں کہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، سخت مشقت والا مہینہ، ٹریننگ والا مہینہ، محنت والا مہینہ، اور اس میں بے آرامی، بے سکونی، یہ پورا مہینہ ہمیں سخت جان بنانے کے لیے آنے والا ہے۔ اور اس کا یہ مقصد تو کبھی آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ روزوں کا مقصد تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقوی کا لفظی مطلب پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، نیکی سے محبت، برائی سے نفرت، یہ ساری چیزیں تقوی میں شامل ہیں۔ لیکن اس کا صحیح مفہوم تو تبھی سمجھ آتا ہے جب اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ تقوی دراصل بندے کے اندر کے انسان کو نیک بنانا ہے۔ یاد رکھنا ہے، اندر کے انسان کو نیک بنانا ہے۔ اپنی سوچوں کو ٹھیک کر لیں، اپنی فکر کو ٹھیک کر لیں۔ دماغ میں جو خیال آتے ہیں نا، ان کے بارے میں سوچا کریں کہ میرے دماغ میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں،
کیسے کیسے سوچیں، کیسی کیسی سوچیں آتی ہیں، نیک سوچ نیک خیالات آتے ہیں، یا شیطان کے پیدا کیے ہوئے وسوسے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو بس اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیجئے۔ رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ ہم نے رکھنے ہیں، تقریباً ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے، اور پورے اہتمام کے ساتھ اور اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ اس میں ہم نے اپنے اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات، ان ساری چیزوں کو ہم نے پاکیزہ بنانا ہے، ظاہر سے زیادہ اندر کے انسان کو اہمیت دینی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔